عید کی نماز پڑھانے کے بعد، خطبہ پڑھانے کے بعد جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی آپ وہاں گئے، فذکرہن، آپ نے انہیں واضح و نصیحت کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی طرف سے صدقے میں دی ہوئی کھجوریں جمع کی، عورتوں کو بھی آپ نے جا کر نصیحت کی۔ ایک دفعہ آقا جوانوں کی جماعت میں چلے گئے، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، گیدرنگ لگی ہوئی تھی، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء، کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ نکاح نظر کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، فی الحال اسباب اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ ڈھال ہے، اس کی خواہشات کو توڑ دے گا، اس کے ذہنی انتشار کو کم کر دے گا۔ اسی طرح آپ بچوں کے پاس بھی گئے، بچوں کو بھی آپ نے تبلیغ کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی یہاں سے بوٹی اٹھائی، کبھی وہاں سے اٹھائی، بچے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک ایک موقع پر آپ نے واضح اور نصیحت کی۔ ایک عورت جس کو میرگی کے دورے پڑتے تھے، گویا کہ بیمار تھی، آقا کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے میرگی کے دورے پڑتے ہیں اور دورے میں میرا سطر کھل جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی تجھے جنت ملے گی، ہاں یہ دعا میں کروں گا کہ تیرا سطر نہ کھلے۔ تو بیماری میں بھی آپ نے اس کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کی، مصیبت زدوں کو بھی آپ نے تبلیغ کی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور پردیس میں ہوا، تو میں نے کہا کہ غریب فی ارض غربت، خود بھی اجنبی اور اجنبی شہر میں دنیا سے چلا گیا، میں اس پر ایسا روؤں گی، ایسا نوحہ کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ یعنی یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ رونا، یہ چیخنا چلانا، یہ بالوں کو کھولنا اور یہ گریبانوں کو چاک کرنا اور یہ چہرے کو مارنا، یہ زمانہ جاہلیت سے رسم چلی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے چہرے پر مارا اور جس نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا اور جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ کیا، فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک عورت رونے میں میرا ساتھ دینے کے لیے آ رہی تھی۔ عورتیں عورتوں کو سپورٹ کرتی ہیں نا کہ یہ میرے غم میں روئی تھی، میں بھی اس کے غم میں روؤں گی۔ تو آقا کو جب پتہ چلا، آقا نے اس عورت کو روک کر کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ پھر سے اس گھر میں شیطان کو داخل کرے جس سے اللہ نے شیطان کو نکال دیا؟ تو آپ نے اس مصیبت زدہ کو مصیبت کی حالت میں بھی حق بات کہنے، واضح و نصیحت کرنے میں تأمل سے کام نہیں لیا۔ تاجروں کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان والاسم یحضران البیع، یہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ جو گناہ ہوتا ہے، تو یہ تاجر کے پاس ہر وقت آتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی آپ احتیاطاً صدقہ کیا کرو
تاجر جب صدقہ کرے گا تو تجارت میں جو اونچ نیچ ہوگی اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو تاجروں کے پاس جا کر آپ نے بزنس کمیونٹی میں جا کر آپ نے ان کو حق بات کہی، واعظ و نصیحت کی. غریب آ گئے آقا کی خدمت میں یا آپ چلے گئے، انہوں نے کہا جی وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ مالدار بھی کرتے، جو نیکیاں وہ کرتے ہیں ہم بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، وہ حج کرتے ہیں بار بار، عمرہ کرتے ہیں بار بار، صدقہ کرتے ہیں بار بار، ہمارے پاس تو مال نہیں، تو اس عمل میں ہم ان سے پیچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. تم سے وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو یہ عمل کرے گا، ورنہ تم سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا. تو آپ نے غریبوں کے پاس بھی جا کر ان کے مزاج کے مطابق آپ نے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. ایک دفعہ مسجد نبی میں ایک دیہاتی آ گیا، سادے لوگ ہوتے ہیں، کچی مسجد تھی، تو اس نے پیشاب شروع کر دیا. صحابہ نے جب دیکھا دور سے آوازیں لگانے لگے، خبردار خبردار. آپ نے فرمایا اس کو بھی نہیں روکو، آدھا پیشاب کر دیا ہے، مزید کر رہا ہے، اس دوران روکنے سے اس کو تکلیف ہوگی. جب وہ فارغ ہوا آپ نے اسے بلایا اور کہا یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہوتی، انما ہی لذکر اللہ، یہ تو اللہ کے ذکر کی جگہ، نماز کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے. آپ نے اس دیہاتی کو بھی آپ نے اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. آپ بازاروں میں گئے، دین رہبانیت کا نام نہیں ہے کہ حضرت صاحب مسجد سے ہلتے ہی نہیں ہے، بازار میں گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں ذوالمجاز ایک مشہور بازار تھا، آقا وہاں جاتے اور لوگوں کو جمع کرتے، گیدرنگ میں جاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہودیوں کے پاس گئے، یا معاشر یہود اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے. عیسائیوں کو خطوط لکھے، حبشہ کا بادشاہ اور ہیرقل، ان لوگوں کو آپ نے خط لکھے، اور حبشہ کا بادشاہ وہ تو مسلمان بھی ہو گیا. مجوسیوں کو آپ نے خط لکھے، کسریٰ کو، اگرچہ اس بدبخت نے پھاڑ دیا، اور آقا نے فرمایا جس نے ہمارے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لیکن آپ نے دعوت دی، آپ نے ان کی فکر کی. ایون کہ منافقین کا جو سردار ہیں عبداللہ ابن ابی، کسی نے کہا آپ اس کے پاس چلے جائے شاید وہ بات مان لے. آقا اپنے گدھے پر سوار ہو کر، صحابہ پیدل تھے، اس کے پاس گئے. اس بدبخت نے کہا کہ یہ جو آپ کا گدھا ہے اس کی جو اسمیل اور بدبو ہے اس نے میرا دماغ پریشان کر دیا ہے، آپ دور چلے جائیں. تو ایک صحابی نے کہا لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب منک ریحا، اے منافق میرے نبی کا جو گدھا ہے اس کی خوشبو تو تیری خوشبو سے بہت اچھی ہے، تو بدبودار ہے، تو تعفن والا ہے. جب آپس میں بات بڑھنے لگی دونوں طرف کے لوگوں کی، آپ نے ان کو روکا، لیکن آپ چل کر منافق کے پاس بھی گئے اور آپ نے منافقین کے گروہ میں جا کر کہا یا معاشرہ من اسلم بلسانی، اے وہ لوگوں زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہو لیکن ایمان تمہارے دل کی گہرائی میں رچا بسا نہیں ہے، تم ایمان لے آؤ. لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو. لا تعیروہم، انہیں عار نہ دلاؤ. لا تتبعوا عوراتہم، ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو.
میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں ربیع الاول کا سیرت کا پیغام لے کر اٹھو کہ ہم نے حق بات حق طریقے پر کرنی ہے، سب کو کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔